بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دیر بعد چھوٹی لڑکی بڑی کے روکنے کے باوجود اس کمرے میں چلی گئی جہاں الناصر اور اس کے ساتھی سوئے ہوئے تھے۔ الناصر دراصل جاگ رہا تھا۔ چھوٹی لڑکی کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا اور پوچھا، مجھے جو کچھ کرنا ہوگا وہ کر کے دکھاؤں گا۔ لڑکی اس کے قریب آ گئی، دھیمی آواز میں بولی، میں جن نہیں ہوں، انسان ہوں، مجھ پر بھروسہ کرو۔ الناصر نے اسے قہر بھری نظروں سے دیکھا۔ لڑکی اس کے ساتھ پلنگ پر بیٹھ گئی۔ جنات کی دہشت الناصر کے دل و دماغ پر بدستور طاری تھی۔ عرب کا یہ ہوبرو جوان سلطان صلاح الدین ایوبی کے ان چھاپا ماروں میں سے تھا جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا کرتے تھے۔ صلیبیوں کا یہ کہنا تھا کہ سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں سے موت بھی ڈرتی ہے۔ صحراؤں کی صعوبتوں کا، دریاؤں کی تندی کو اور سنگلاہ دیواروں کو خاطر میں نہ لانے والے یہ جانباز آگ میں بھی کود جایا کرتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ دشمن کی رست وغیرہ کو آگ لگا کر ان میں سے بعض شعلوں کی لپیٹ میں آ کر زندہ جل جایا کرتے تھے، مگر جنات اور بھوت پریت ایسی مخلوق تھی جس سے یہ سرفروش ڈر جایا کرتے تھے۔ ان میں سے کسی نے کبھی جن اور بھوت نہیں دیکھے تھے، صرف کہانیاں اور روایتیں سنی تھی جنہیں وہ 100% سچ مانتے اور دل پر جنات کا خوف طاری کیے رکھتے تھے۔ اگر الناصر کلا اسیات تک اپنی مرضی سے اور ہوش میں سفر کرتا تو وہ اتنا ڈرا ہوا نہ ہوتا۔ اگر اسے قیدی بنا کر لایا جاتا تو بھی وہ نہ ڈر رہتا اور فرار کی ترکیبیں سوچتا، لیکن اسے حشیش کے نشے میں اور اس کے ذہن میں غیر حقیقی تصورات ڈال کر لایا گیا تھا۔ اب نشہ اتر چکا تھا۔ اس نشے میں وہ سبزہ زار اور باغات میں سے گزر کر آیا تھا۔ اسے یاد آنے لگا کہ زمین کے اس خطے میں کہیں کہیں سبزہ ہو سکتا ہے۔ میلوں وسیع علاقہ ایسا جنت نما نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے پلنگ پر وہ لڑکی آ بیٹھی جسے وہ جن سمجھا تھا۔ لڑکی اس کے تصوروں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ الناصر اسے انسان تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ لڑکی نے اسے کہا کہ وہ اس پر بھروسہ کرے تو وہ اور زیادہ ڈر گیا۔ اس نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ جنات بڑے دلکش دھوکے دے کر مارا کرتے ہیں۔ اسے یہ کلا جنات یا بدروحوں کا مسکن معلوم ہونے لگا۔ اس کے ساتھی ابھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اس نے دل کو حوصلہ دے کر لڑکی سے پوچھا، میں تم پر کیوں بھروسہ کروں؟ تم مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہو گئی ہو؟ ہمیں یہاں کیوں لے آئی ہو؟ یہ جگہ کیا ہے؟ اگر تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ لڑکی نے جواب دیا، تم بھول جاؤ گے کہ تم کون تھے۔ تمہارے ہاتھ تمہارے اپنے بھائیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہوں گے اور تم اس خون کو پھول سمجھ کر خوش ہوگے۔ میں ابھی تمہیں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی کہ میں تم پر اتنی مہربان کیوں ہو گئی ہوں۔ یہ جگہ ایک قلعہ ہے جس کا نام اسیات ہے۔ یہ فدائیوں کا قلعہ ہے۔ یہاں فدائیوں کا پیغمبر شیخ سنان رہتا ہے۔ فدائیوں کو تم جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں، الناصر نے جواب دیا، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور اب یہ بھی جان گیا ہوں کہ تم کون ہو۔ تم بھی فدائی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ فدائیوں کے پاس تم جیسی خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں۔ میرا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لڑکی نے جواب دیا، میرا نام لیزا ہے۔ تمہارے ساتھ ایک اور لڑکی تھی، اس کا نام تھیریسیا ہے، لیزا نے جواب دیا۔ وہ یہی ہے، تمہیں یہاں تک حشیش کے نشے میں لایا گیا ہے۔ وہ اس سے زیادہ نہ بول سکی کیونکہ کمرے کے دروازے میں اچانک تھیریسیا آن کھڑی ہوئی۔ تھیریسیا نے لیزا کو سر کے اشارے سے باہر بلایا۔ لیزا باہر نکل گئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تھیریسیا نے پوچھا۔ اس شخص کے اتنے قریب بیٹھ کر تمہیں خیال نہ آیا کہ مسلمان قابل نفرت ہوتے ہیں؟ کیا تم غداری کے جرم کا ارتکاب کرنا چاہتی ہو؟ لیزا کا ذہن خالی ہو گیا۔ اس کی زبان پر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ جذباتی لحاظ سے اپنے پیشے یعنی مسلمان امراء کی کردار کشی سے متنفر ہو گئی تھی۔ یہ نفرت اس حد تک پہنچ گئی تھی جہاں انسان اپنے رد عمل میں بے قابو ہو جاتا ہے اور وہ انتقام کی راہ اختیار کر لیتا ہے یا فرار کی۔ میں بھی جوان لڑکی ہوں، تھیریسیا نے اسے کہا۔ مجھے بھی یہ مسلمان چھاپا مار جس کا نام الناصر ہے اچھا لگتا ہے۔ یہ دلکش جوان ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ یہ تمہارے دل میں اتر گیا ہے تو میں حیران نہیں ہوں گی۔ مجھے یہ احساس بھی ہے کہ تمہارے دل میں ان بوڑھے مسلمان امراء اور ان کے سالاروں کے خلاف نفرت بھر گئی ہے جن کے ہاتھوں میں تم کھلونا بنی رہی ہو۔ مگر اپنے فرائض کو سامنے رکھو، صلیب کی عظمت کو سامنے رکھو۔ یہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں۔ نہیں تھیریسیا، لیزا نے پریشان لہجے میں کہا، مجھے اس کے ساتھ وہ دلچسپی نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ پھر اس کے پاس کیوں آ بیٹھی تھی؟ میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتی، لیزا نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ معلوم نہیں ذہن میں کیا آیا تھا کہ میں اس کے پاس آ بیٹھی۔ اس کے ساتھ کیا باتیں ہوئی ہیں؟ کوئی خاص بات نہیں ہوئی، لیزا نے کہا۔ تم اپنے فرض میں کوتاہی کر رہی ہو، تھیریسیا نے کہا۔
یہ غداری بھی ہے جس کی سزا موت ہے۔ لیکن سن لو تھریسیا، لیزا نے کہا، میں اس بوڑھے شیخ سنان کے پاس اکیلی نہیں جاؤں گی۔ اگر اس نے زبردستی کی تو اسے یا اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ تھریسیا تو پتھر بن چکی تھی۔ وہ خوبصورت پتھر تھی جس کا رنگ اور جس کی چمک ہر کسی کے دل کو بھاتی ہے اور جسے ہر کوئی اپنی ملکیت میں رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن پتھر کی اپنی کوئی پسند یا ناپسند نہیں ہوتی۔ لیزا ابھی اس مقام سے بہت دور تھی جہاں عورت اپنے جذبات اور اپنی محبت اور نفرت سے دستبردار ہو جایا کرتی ہے۔ تھریسیا نے اسے کہا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی زیادہ جذباتی ہو جاؤ گی، ورنہ ہم یہاں نہ آتی۔ مگر یہی ایک قلعہ تھا جو قریب تھا، تریپولی تک ہمارا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ شیخ سنان سے تمہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گی اور یہاں سے جلدی نکلنے کی بھی کوئی صورت پیدا کر لوں گی۔ تم اپنے قیدی میں اتنی دلچسپی کا مظاہرہ نہ کرو۔ سچ بتا دوں تھریسیا، لیزا نے کہا، میں ان چھاپا ماروں کو یہاں سے فرار کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہوں۔ تم نہ خود یہاں سے نکل سکو گی نہ میں۔ یہ چھاپا مار ہیں جن کی بہادری کی میں نے حیران کن کہانیاں سن رکھی ہیں۔ انہیں اگر ذرا سا بھی موقع فراہم کیا گیا تو یہ فرار ہو جائیں گے اور مجھے اور تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے۔ اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں۔ میں ان کی استادی اور بہادری کو مانتی ہوں، تھریسیا نے کہا، لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم دونوں یا تم اکیلی ان کے ساتھ نکل گئی تو یہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، ہمیں ہماری منزل پر نہیں پہنچائیں گے۔ جھوٹے سہارے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اور سنو، تھریسیا نے کہا، نہا لو اور کپڑے بدل لو۔ آج رات کے کھانے پر شیخ سنان نے ہمیں مدعو کیا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ اس کے ساتھ تمہارا سلوک اور رویہ کیسا ہوگا۔ اس پر یہ ظاہر کرنا کہ تم اسے ناپسند نہیں کرتی اور اسے بھاگنے کی بھی نہیں سوچو گی۔ مجھے ابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ ہرن کا خود مختار مسلمان حاکم گمشتگین بھی آیا ہوا ہے۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ گمشتگین صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسے اپنا دوست سمجھنا۔ ہم نے بڑی مشکل سے ان مسلمان حکمرانوں کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور انہیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑا رہے ہیں۔ لیزا کو جب تھریسیا اپنے ساتھ لے گئی تو الناصر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے کسی حد تک یقین آ گیا تھا کہ لڑکیاں جنات نہیں، لیکن لیزا کا اس پر مہربان ہو جانا اسے پریشان کرنے لگا۔ لیزا نے اسے بتا دیا تھا کہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو حشیش کے نشے میں یہاں تک لایا گیا ہے۔ اس سے وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکیاں فدائیوں کے گروہ کی ہو سکتی ہیں۔ اسے یہ شک بھی ہونے لگا کہ اسے حشیش کے علاوہ اس نوجوان اور خوبصورت لڑکی کے ذریعے اپنے ہاتھ میں لینے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ چونکہ چھاپا مار تھا جسے دشمن کے علاقوں میں جانا ہوتا تھا، اس لیے اسے فدائیوں اور ان کے طور طریقوں کے متعلق اور حشیش کے اثرات کے متعلق خاص طور پر بتایا گیا اور خبردار کیا گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جگایا۔ جاگ کر وہ بھی اسی طرح حیران ہوئے جس طرح الناصر ہوا تھا۔ وہ تینوں الناصر کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ دوستو، الناصر نے انہیں کہا، ہم فدائیوں کے جال میں آ گئے ہیں۔ اس قلعے کا نام اسیات ہے۔ یہاں فدائی اور ان کی فوج رہتی ہے۔ یہ لڑکیاں جنات نہیں ہیں۔ میں ابھی بتا نہیں سکتا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی۔ تم سب جانتے ہو کہ فدائی کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اگر مجھے اس کمرے سے باہر نکلنے کا موقع ملا تو قلعے سے فرار کی کوئی ترکیب سوچ لوں گا۔ تم خاموش رہنا۔ یہ لوگ کچھ پوچھیں تو انہیں بہت تھوڑا جواب دینا۔ ان شیطانوں سے بچنا آسان نہیں ہوتا۔ کیا یہ ہمیں قید میں ڈال دیں گے؟ الناصر کے ایک ساتھی نے پوچھا۔ اگر قید میں ڈال دیں تو ہمیں ہوش ہونا چاہیے، الناصر نے جواب دیا، مگر یہ لوگ حشیش اور لڑکیوں کے ذریعے ہمارے ذہن اس طرح بدل دیں گے کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہے گا کہ ہم کون تھے اور ہمارا مذہب کیا تھا۔ مجھے فرار کے سوا کوئی اور ذریعہ نجات نظر نہیں آتا، الناصر کے ایک ساتھی نے کہا۔ ہم مر جانا پسند کریں گے، ایمان خراب نہیں ہونے دیں گے، ایک اور نے کہا۔ ہوشیار رہنا، الناصر نے کہا، اللہ پر چھوڑو، ہم اتنی جلدی ان کے قبضے میں نہیں آئیں گے۔ شام گہری ہونے لگی تھی۔ ایک آدمی دو جلدی قندیلے کمرے میں رکھ گیا۔ اس نے ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ انہیں بھوک نے پریشان کر رکھا تھا۔ ان کے کمرے سے دور قلعے کے ایک حصے میں سنان کا محل تھا جہاں عورت اور شراب کی رونق تھی۔ سنان کے خصوصی کمرے میں کھانے چنے ہوئے تھے، شراب کی سراہیاں رکھی تھیں، رنگا رنگ کھانوں کی مہک سے در و دیوار محمور ہوئے جا رہے تھے۔ کھانے پر شیخ سنان بیٹھا تھا۔ اس کے ایک طرف تھریسیا اور دوسری طرف لیزا بیٹھی تھی اور ان کے سامنے گمشتگین بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ گمشتگین کے متعلق کئی بار بتایا جا چکا ہے کہ وہ ہرن نام کے ایک قلعے کا گورنر
یعنی کلادار تھا۔ نورالدین زنگی کی وفات کے بعد اس نے خود مختاری کا اعلان کر کے ہرن کلے اور گرد و نواح کے علاقے کو اپنی ریاست بنا لیا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے مسلمان دشمنوں الملک صالح اور سیف الدین کا اتحادی تھا۔ اس نے بھی اپنی فوج متحدہ فوج میں شامل کی تھی، جسے سلطان ایوبی نے شکست فاش دی تھی۔ گمشتگین خود اپنی فوج کے ساتھ نہیں گیا تھا۔ تینوں افواج کا سپریم کمانڈر سیف الدین تھا۔ گمشتگین نے اپنے اتحادیوں کی طرح صلیبیوں کے ساتھ دوستانہ گانٹ رکھا تھا۔ صلیبیوں نے انہیں فوج کی صورت میں تو ابھی کوئی مدد نہیں دی تھی، اپنے مشیر، جاسوس اور تحریب کار دے رکھے تھے، اور انہیں اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اعلیٰ قسم کی شراب، حسین لڑکیاں اور رقم دیتے رہتے تھے۔ گمشتگین کو خدا نے سازشی ذہن دیا تھا۔ اپنے دشمن پر وہ زمین کے نیچے سے وار کرتا تھا اور اپنے دوستوں کے خلاف بھی دل میں دشمنی رکھتا تھا۔ اسے پیار صرف اقتدار سے تھا۔ وہ اپنی ریاست کا مطلق العنان بادشاہ بن کر ریاست میں توسیع کرنے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ اسے جو کوئی دوستانہ مدد دیتا تھا اسے بھی وہ شکی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کی کوششوں میں گہری دلچسپی لیتا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اقتدار پسند حکمران کا تختہ صرف فوج الٹ سکتی ہے۔ سلطان ایوبی ہی ایک سالار تھا جس کے دل میں قومی جذبہ موج زن تھا۔ اس کی جنگی قابلیت کے ساتھ اس کا ایمان اس کی قوت تھا۔ گمشتگین اس کی اسی قوت سے ڈرتا تھا۔ اب جب کہ اس نے اپنی فوج سیف الدین کی کمان میں دے کر ترکمان روانہ کر دی تھی، وہ کسی کو بتائے بغیر شیخ سنان کے پاس قلعہ اسیات میں آ گیا تھا۔ وہ یہی مشن لے کے آیا تھا کہ سلطان ایوبی کے قتل کا کوئی ایسا انتظام کیا جائے جو پہلی قاتلانہ کوشش کی طرح ناکام نہ ہو۔ اسیات میں وہ الناصر اور تھریسیا کے پہنچنے سے ایک روز پہلے آیا تھا۔ اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ سیف الدین کی زیر کمان اس کی فوج کا سلطان ایوبی کے ہاتھوں کیا حشر ہوا ہے۔ وہ افواج کو روانہ کر کے اپنے سازشی دورے پر نکل گیا اور اسیات جا پہنچا تھا۔ گمشتگین بھائی، شیخ سنان نے اسے کھانے کے دوران کہا، تمہارے دوست تو ترکمان سے بھاگ گئے ہیں۔ اس نے تھریسیا سے کہا، انہیں میدان جنگ کی تفصیل سناؤ۔ گمشتگین کو اس خبر سے اتنا صدمہ ہوا کہ وہ کچھ بھی نہ بولا۔ اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ صدمے اور حیرت سے تھریسیا کی طرف دیکھنے لگا۔ تھریسیا نے اسے بتایا کہ سلطان ایوبی نے قلیل سی نفری سے کس طرح متحدہ افواج پر حملہ کیا اور بھگایا ہے۔ سیف الدین کے متعلق تھریسیا نے بتایا کہ اس کے وہاں سے روانہ ہونے تک سیف الدین میدان جنگ سے لاپتہ تھا۔ گمشتگین خاموشی سے سنتا رہا۔ مجھے میرے دوستوں نے ذلیل کیا ہے، گمشتگین نے غصے سے کہا۔ میں سیف الدین کو تینوں فوجی کی کمان دینے کے حق میں نہیں تھا، مگر میری کسی نے نہ سنی۔ معلوم نہیں میری فوج کس حالت میں ہوگی۔ بہت بری حالت میں، تھریسیا نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی کے چھاپا ماروں نے آپ کی فوج کو اطمینان اور حیریت سے پسبا بھی نہیں ہونے دیا۔ سنان بھائی، تم جانتے ہو میں یہاں کیوں آیا ہوں، گمشتگین نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے، سنان نے کہا۔ ہاں، گمشتگین نے کہا، آپ جو مانگے کہ پیش کروں گا، ایوبی کو قتل کراؤ۔ میں نے صلیبیوں اور سیف الدین کے کہنے پر ایوبی کے قتل کے لیے 4 فدائی بھیج رکھے ہیں، سنان نے کہا، لیکن مجھے امید نہیں کہ وہ اسے قتل کر سکیں۔ مجھ سے الگ اپنا انعام لو، گمشتگین نے کہا۔ نئے آدمی دو، لیکن یہ آدمی مجھے دے دو، یہ کام میں خود کراؤں گا۔ یہ آخری 4 فدائی ہیں جو میں نے بھیجے ہیں، شیخ سنان نے کہا۔ میرے پاس قاتلوں کی کمی نہیں، لیکن میں صلاح الدین ایوبی کے قتل سے دستبردار ہوتا ہوں۔ کیوں؟ گمشتگین نے حیران ہو کر پوچھا۔ ایوبی نے تمہیں کوئی قلعہ دے دیا ہے؟ نہیں، سنان نے جواب دیا۔ اس شخص کے قتل کے لیے میں اپنے بڑے ہی قیمتی فدائی ضائع کر چکا ہوں۔ میرے فدائیوں نے اس پر سوتے میں خنجروں سے حملہ کیا، مگر وہ خود قتل ہو گئے۔ ایک بار اس پر تیر چلائے گئے، وہ بھی خطا ہو گئے۔ میں تو اب یہ سمجھ بیٹھا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی پر خدا کا ہاتھ ہے۔ اس میں کوئی ایسی قوت ہے کہ اس پر نہ خنجر اثر کرتا ہے نہ تیر۔ میرے جاسوسوں نے مجھے بتایا ہے کہ ایوبی پر جب قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو حملے کو ناکام کر کے وہ گھبرانے یا غصے میں آنے کے بجائے مسکراتا ہے اور فوراً بھول جاتا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ مجھے اپنی اجرت بتاؤ سنان، گمشتگین نے جھنجلا کر کہا۔ میں ایوبی کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ تم نے اناڑی قاتل بھیجے ہوں گے، وہ سب استاد تھے، شیخ سنان نے کہا۔ ان سے کوئی بھی بچ کر نہیں گیا تھا، وہ موت سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ میرے پاس ان کے بھی استاد موجود ہیں۔ یہ ایسے طریقوں سے قتل کرتے ہیں کہ ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ لیکن گمشتگین، میں اپنے قیمتی فدائیوں کو یوں ضائع نہیں کروں گا۔ تم 3 فوجوں سے ایوبی کو نہیں مار سکتے، میرے 3-4 آدمی اسے کس طرح قتل کر سکتے ہیں؟
تم ایوبی کے قتل سے جو ڈر گئے ہو اس کی وجہ کچھ اور ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں، سنان نے کہا۔ حسن بن صبا نے تو پیغمبر بننا چاہا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد ہمارا فرقہ پیشہ ور قاتل بن گیا۔ میں پیشہ ور قاتل ہوں گمشتگین۔ ایوبی مجھے تمہارے قتل کے لیے اجرت دے گا تو میں تمہیں بھی قتل کرا دوں گا، لیکن صلاح الدین ایوبی بزدلوں کی طرح کسی کو قتل نہیں کراتا، لیزا نے کہا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بزدلوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوتا۔ اوہ، سنان نے لیزا کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر پیار سے کہا، تم نے اسی عمر میں جان لیا ہے کہ جو بزدل نہیں ہوتے ان کا بزدل کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس نے گمشتگین سے کہا، تم سیف الدین اور الملک صالح اور سلیبی صرف اسی لیے ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کے دشمن ہو، ورنہ تمہاری آپس میں کوئی دوستی نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ایوبی کو قتل کر کے تم کیا حاصل کرو گے؟ وہ مر گیا تو آپس میں لڑو گے۔ غور سے سنو گمشتگین، ایوبی کے قتل کے بعد تمہیں اس سلطنت سے بالشت بھر زمین بھی نہیں ملے گی جو ایوبی نے قائم کر لی ہے۔ اس کے بھائی اور اس کے سالار متحد ہیں۔ تم اگر کسی کو قتل کرانا چاہتے ہو تو سیف الدین کو قتل کرا دو اور موصل پر قبضہ کر لو۔ اسے تم خود قتل کر سکتے ہو، وہ تمہیں اپنا دوست اور اتحادی سمجھتا ہے۔ اسے زہر دلا سکتے ہو، اس پر حملہ کرا سکتے ہو۔ گمشتگین گہری سوچ میں کھو گیا، پھر بولا، ہاں، سیف الدین کو قتل کرا دو۔ بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ ہرن کا قلعہ، شیخ سنان نے کہا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے سنان، گمشتگین نے کہا۔ زر و جواہرات کی صورت میں اپنی قیمت بتاؤ۔ زر و جواہرات کے عوض تمہیں 4 آدمی دیتا ہوں، سنان نے کہا، لیکن یہ میرے فدائی نہیں ہیں، یہ صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار ہیں۔ انہیں یہ دونوں لڑکیاں حشیش کے نشے میں ساتھ لائی ہیں۔ میں انہیں کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایسے تجربہ کار آدمی ملتے ہی کہاں ہیں، اتفاق سے آ گئے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ حشیش اور میری پریاں انہیں اپنے رنگ میں رنگ کر ایسا قاتل بنا لیں گی کہ اپنے ماں باپ کا بھی خون بہا آئیں گے۔ میں تمہیں مایوس نہیں کرنا چاہتا۔ ان کو لے جاؤ، تھوڑے دن انہیں اپنی جنت دکھاؤ، انہیں اپنے حرم کے شہزادے بنا دو، انہیں بتائے بغیر حشیش دو، پھر انہیں شراب کا عادی بنا دو، تمہارے اشاروں پر ناچیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار اتنے کچے نہیں ہوتے جتنا تم سمجھ رہے ہو، گمشتگین نے کہا۔ تم جانتے ہو گمشتگین، ہم فدائی کہلاتے ہیں، انسان کے ذہن کے ساتھ کھیلتے ہیں، شیخ سنان نے کہا۔ ہم اپنے شکار کے ذہن میں دل فریب تصور ڈال کر اس کی ایسی حالت کر دیتے ہیں کہ وہ تصور کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ کسی انسان کے ذہن میں عورت کا حسین تصور پیدا کر دو اور اس کے ساتھ اسے نشہ دیے جاؤ تو وہ اس تصور کا غلام ہو جاتا ہے۔ انسان کو عورت کے تصوروں میں کھوئے رہنے کا عادی بنا دو، پھر تم اس کا کردار اور اس کا ایمان بڑے ہی کم داموں خرید سکتے ہو۔ ان 4 کو لے جاؤ، یہ نہ سوچو کہ انہیں تم اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکو گے، سنان نے مسکرا کر کہا۔ اپنے آپ پر نظر ڈالو، عورت، شراب اور عیش پرستی تمہیں کہاں سے کہاں لے آئی ہے۔ مسلمان ہو کر تم مسلمانوں کے دشمن بنے ہو۔ شیخ سنان نے اسے اپنی قیمت بتائی۔ سودا طے ہو گیا کہ گمشتگین الناصر اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ ہرن لے جائے گا۔ سنان نے اسے بتایا کہ وہ ان 4 کو قید خانے میں نہ ڈال دیں بلکہ انہیں شہزادے بنا کر رکھے۔ گمشتگین نے یہ ہدایات سنی اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ 1-2 دنوں میں وہ ان چھاپا ماروں کو لے جائے گا۔ گمشتگین وہاں سے نکلا تو شیخ سنان کا ایک آدمی اندر آیا۔ اس نے پوچھا کہ آج جو 4 آدمی لائے گئے ہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ ہرن کا والی گمشتگین آیا ہوا ہے، سنان نے کہا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ ان کے کھانے اور آرام وغیرہ کا انتظام کر دو۔ ہم انہیں نہیں رکھنا چاہتے۔ انہیں یہ نہ بتانا کہ انہیں کہاں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ آدمی چلا گیا۔ اس نے الناصر اور اس کے ساتھیوں کے لیے کھانا بھجوایا۔ الناصر نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اسے شک تھا کہ کھانے میں حشیش ڈالی گئی ہے۔ بہت ہی مشکل سے اسے یقین دلایا گیا کہ کھانے میں کچھ نہیں ملایا گیا۔ الناصر اور اس کے ساتھی بھوک سے بے حال ہوئے جا رہے تھے۔ اپنے سامنے اتنا اچھا کھانا دیکھ کر انہوں نے کھانے کا خطرہ مول لے لیا۔ شیخ سنان نے تھیریسیا سے کہا کہ وہ چلی جائے اور لیزا کو اس کے پاس چھوڑ جائے۔ تھیریسیا نے کہا کہ وہ 3-4 دن مسلسل سفر میں رہی ہیں، اس لیے آرام کریں گی۔ سنان میں انسانیت کم اور درندگی زیادہ تھی۔ اس نے لیزا کے ساتھ پہلے تو چھیڑ چھاڑ کی جو لیزا تھیریسیا کے کہنے کے مطابق برداشت کرتی رہی اور اسے گلو خلاصی کرانے کے لیے بہانے بھی تراشتی رہی۔ سنان نے دست درازی شروع کر دی۔ لیزا کا مزاج بگڑنے لگا۔ اچانک دروازہ کھلا۔ دربار نے کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ سنان نے غصے سے کہا، اس وقت کوئی اندر نہیں آ سکتا، مگر اندر آنے والے نے
اس کے حکم کی پرواہ نہ کی۔ وہ دربان کو ایک طرف کر کے اندر آ گیا۔ وہ ایک سلیبی تھا جو اسی وقت قلعے میں پہنچا تھا۔ سنان اسے جانتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سنان نے اس کا نام لیا اور خوشی کا اظہار کیا، لیکن یہ بھی کہا کہ تم آرام کرو، صبح ملیں گے۔ میں شاید صبح ہی آپ کے پاس آ جاتا، سلیبی نے کہا، لیکن یہاں آتے ہی پتہ چلا ہے کہ یہ لڑکیاں آئی ہیں۔ مجھے ان سے بہت کچھ پوچھنا ہے۔ میں انہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ سنان نے تہریسیا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اسے لے جاؤ، اور اس نے لیزا کو اپنی طرف گھسیٹ کر کہا، اسے میں یہیں رکھوں گا۔ شیخ سنان، سلیبی نے قدرے دبدبے سے کہا، میں دونوں کو لے جا رہا ہوں۔ تم جانتے ہو میں کس کام سے آیا ہوں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ان لڑکیوں کے کیا فرائض ہیں۔ تمہاری بغل میں بیٹھنا ان کے فرائض میں شامل نہیں۔ اس نے لڑکیوں سے کہا، دونوں میرے ساتھ آؤ۔ دونوں اچک کر اٹھیں اور سلیبی کے پاس جا کھڑی ہوئیں۔ کیا تم میرے ساتھ دشمنی کا خطرہ مول لینا چاہتے ہو؟ شیخ سنان نے کہا، تم میرے قلعے میں ہو، میں تمہیں مہمان سے قیدی بھی بنا سکتا ہوں، اور تم کوشش کر رہے ہو کہ تمہیں مہمان سے قیدی بنا دیا جائے۔ اس نے گرج کر کہا، اس لڑکی کو میرے پاس چھوڑ کر باہر نکل جاؤ۔ سنان، سلیبی نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا تم بھول گئے ہو کہ یہ قلعہ تمہیں ہم نے دیا ہے؟ کیا تمہارے ذہن سے یہ حقیقت بھی اتر گئی ہے کہ ہم تمہاری پیٹھ پر ہاتھ نہ رکھیں تو تم اور تمہارے فدائی کرائے کے قاتلوں کے سوا کچھ بھی نہیں رہیں گے؟ شیخ سنان پر صرف شراب کا نشہ طاری نہیں تھا، وہ اس قلعے کا بادشاہ تھا، اور وہ کسی بھی بادشاہ کو کسی بھی وقت ایسے طریقے سے قتل کرا سکتا تھا کہ کسی کو شک تک نہ ہوتا کہ قاتل سنان یا اس کا کوئی فدائی ہے۔ اس نے سلیبی افسر بھی قتل کرائے تھے۔ یہ سلیبیوں کی آپس کی عداوت کا نتیجہ تھا۔ اس کا کوئی جرنیل یا کوئی اور فوجی یا غیر فوجی افسر اپنے کسی حریف افسر کو قتل کرانے کی ضرورت کبھی محسوس کرتا تو اس مقصد کے لیے وہ سنان کی خدمات حاصل کیا کرتا تھا۔ اس یاد کے قلعے میں رہتے تو انسان تھے، لیکن یہ بدروحوں کا قلعہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کے تہہ خانوں میں انسان گم ہو جاتے تھے، فدائی پاگل لگتے تھے۔ کسی کو قتل کرنا ان کے لیے منہ کا نوالا ڈال لینے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اس کے محل کا یہ حسن تھا کہ چھتوں اور دیواروں میں رنگا رنگ شیشوں کے ٹکڑے جڑے ہوئے تھے۔ فانوسوں کی روشنی سے ان سے رنگا رنگ شعائیں نکلتی تھی۔ یہاں انسان بھول جاتا تھا کہ اس جنت کے ارد گرد بے رحم اور تپتے ہوئے ٹیلے ہیں۔ اس ماحول اور ایسی حیثیت میں شیخ سنان اپنے آپ کو دیوتا سمجھتا تھا۔ اس میں حیوانیت اور درندگی زیادہ تھی۔ لیزا جیسی لڑکی سے وہ دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے سلیبی سے کہا، میں تمہیں سوچنے کی مہلت دوں گا۔ اس قلعے میں خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے بھی گم کر دیے جاتے ہیں۔ خدا کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ میں اس لڑکی کو قلعے سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ تم نے مزاحمت کی تو تم بھی قلعے سے باہر نہیں جا سکو گے۔